اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے فی ستۃ ایام، 6 دن میں، جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات کی چادر اوڑھا دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکامات بیان فرمائے۔ اب یہاں سے اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع فرمائیں گے۔ اس آیت میں زمین و آسمان اور اجرام فلکی کی پیدائش کا ذکر ہے کہ یہ جو اتنے بڑے زمین و آسمان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ مختلف قسم کے اجرام فلکی ہیں، یہ سب کے سب اسی رب نے پیدا کیے ہیں۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں عام طور پر عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کی وضاحت ہوتی ہے، تو یہاں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرما کر آگے جا کر پھر عقیدہ آخرت کو واضح فرمائیں گے۔ گویا کہ جو رب ان تمام چیزوں پر قادر ہے تو وہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ وہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان از خود نہیں پیدا ہوئے، یہ کسی خودکار نظام کے تحت پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کو اللہ جل جلالہ نے اپنے حکم کے تحت پیدا فرمایا۔ ان کا خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو گویا زمین و آسمان خود سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری بات کہ اللہ نے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ جس وقت زمین و آسمان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ اجرام فلکی تھے۔ دن اور رات کی تو پیدائش ہی سورج اور زمین کی نقل و حرکت سے ہوتی ہے۔ سورج کی جو نقل و حرکت ہے اسی سے ہی دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس زمانے میں سورج ہی نہیں تھا، اس زمانے میں دن کا کیا مطلب اور رات کا کیا مطلب؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دن کا ذکر فرمایا، 6 دنوں کا۔ اس دن سے مراد یہ ہمارا دن نہیں ہے، یہ جو سورج کی نقل و حرکت سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو 24 گھنٹوں کی دن رات ہے، تو یہاں جن 6 دنوں کا ذکر ہے اس سے مراد یہ والا دن نہیں ہے۔ اب مراد کون سا دن ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کی مراد ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کا علم ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، کہ ایک ایسا دن جس کی مقدار 1000 برس کے برابر ہوگی۔ یہ اگرچہ قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کا جو ایک دن ہوگا اس کی مقدار یا اس کی مدت ہمارے ان دنوں کے اعتبار سے 1000 برس کی ہوگی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان دنوں کی بھی تعیین یا اس کی مدت یہی ہے کہ 1000 برس کا ایک دن۔
اور اس طریقے سے 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ مرحلے سے کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں پیدا کیا۔ اب وہ ایک مرحلہ، اس کی جو تعیین یا مدت ہے وہ 1000 برس ہو سکتی ہے یا جتنی بھی ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں یا 6 مراحل میں پیدا کیا۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ کو کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے زمانے کی یا وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کلمہ کن ارشاد فرمانا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے، چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ زمین و آسمان جتنے بھی بڑے ہیں اللہ کے ایک کلمہ کن کے ذریعے لمحے میں پیدا ہو سکتے تھے۔ پھر یہ جو ان کو 6 مراحل میں تقسیم کر کے پیدا کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہ انسان کو ٹھہراؤ اور سکون کا درس دینا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہو تسلی کے ساتھ کرو، ٹھہراؤ کے ساتھ کرو، جلدی مت کرو۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ حکمت اور تحمل اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جلدی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ عام طور پر جلد بازی سے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں، تو اس میں انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ جیسے اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں تقسیم کر کے پیدا کیا، اسی طریقے سے تم لوگ بھی اپنے کام حکمت، تدبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کیا کرو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ عرش تخت کو کہا جاتا ہے۔ استوا کا مطلب ہے جلوہ افروز ہونا، بیٹھنا، متمکن ہونا۔ اب عرش پر اللہ نے استوا فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کا یہ ترجمہ کریں کہ عرش پر جلوہ افروز ہوا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ کا جسم ہے، اور جس کا جسم ہوتا ہے اس کے لیے جہت ہوتی ہے۔ جسم ایک وقت میں ایک ہی جہت میں ہوتا ہے، جیسے ہم سب کے اجسام ہیں تو ایک وقت میں ایک جہت میں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی تو جہت سے پاک ہے، اس کے لیے جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ تو عرش پر استوا کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ متشابہات کی کھوج میں پڑھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب، اس کی نوعیت کو سمجھنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ استوا علی العرش یہ معلوم ہے، اس کی جو کیفیت ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کی کھوج ہمارے لیے درست نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یعنی اس کے بارے میں سوال کرنا، کھود کھرید کرنا کہ استوا کا کیا مطلب ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا فرمایا، تو یہ سوالات مسلمان کے شایع نشان نہیں ہیں۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے استوا فرمایا۔ وہ استوا کیسا تھا، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کوئی جہت ہے نہیں ہے، کیا ہے وہ، ہمیں اس کا علم نہیں۔ یہ جتنے بھی متشابہات ہیں اس کے بارے میں علماء کا یہی نقطہ نظر ہے، اور ان کے اوپر دین کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ ان میں سے دین کا دار و مدار محکمات پر ہے۔ محکمات واضح آیات کو کہتے ہیں جن کا ترجمہ، مفہوم، پس منظر سب کچھ امت کو بتایا گیا، انہی کے اوپر دین کا دار و مدار ہے۔ متشابہات پر دین کا کوئی دار و مدار نہیں۔ استوا علی العرش کی کیفیت اگر ہمیں نہیں معلوم تو اس کے اوپر ہمارا دنیا یا دین کا کوئی مسئلہ بھی منحصر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ثم استوى علی العرش، چنانچہ علماء اس کا ترجمہ بھی استوا کے ساتھ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا یا عرش پر متمکن ہوا۔ ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو۔ یغشی کا مطلب ڈھانپ لینا، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، یعنی دن کو رات کے ذریعے ڈھانپ دیتا ہے۔ رات آتی ہے، دن چھپ جاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، یعنی رات چلتے چلتے دن کو آ دبوچ لیتی ہے۔ دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔
یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ جو دن اور رات کا نظام ہے، آخر کوئی تو اس کو چلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خودکار نظام پیدا کیا ہے کہ دن اور رات کا مخصوص وقت ہے، نہ کبھی دن کو تاخیر ہوتی ہے نہ رات کو جلدی ہوتی ہے۔ جو مقررہ اوقات ہیں ان مقررہ اوقات میں دن نے آنا جانا ہے، رات نے اسی طریقے سے آنا جانا ہے۔ اب یہ جو ایک سخت نظم و ضبط ہے، ظاہر ہے یہ خود سے تو نہیں بنا، آخر کسی نے تو اس کو بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو ہمارے زمانے کے ملحدین ہیں، ان سے بڑا کمعقل کوئی نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنائے نہیں بنتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات از خود بن گئی۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دیہاتی تھا، اس کا سامنا کسی ملحد سے ہوا، تو دیہاتی نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ اس نے کہا خود سے بن گئے۔ پوچھا کیسے بن گئے؟ اس نے کہا بس دھماکہ ہوا اور ہر چیز کے اندر کشش تھی، اور اس کشش کے مطابق ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی۔ سورج اپنی جگہ چلا گیا، اور چاند اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، اور ان کے درمیانی فاصلے کو کس نے قائم رکھا ہے؟ کشش نے قائم رکھا ہے۔ دیہاتی نے کہا اچھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے کہا تجھے یہ ڈنڈا سمجھائے گا، تجھے دلیل نہیں سمجھ آئے گی۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا، اس کے سر پہ مارا، اس کا سر لہو لہان ہوا۔ تو وہ ملحد شور مچانے لگا کہ تو نے مجھے ڈنڈا مارا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں مارا۔ کہا کہ تم نے مارا ہے، ڈنڈا خود بخود کیسے لگ گیا مجھے؟ تو اس نے کہا آئے نا تو لائن پہ۔ تو پھر اس نے کہا دیکھو تمہارے سر میں کشش تھی، اس نے اس ڈنڈے کو اپنی طرف کھینچا، اور شکر کرو کہ وہ کشش کم تھی، ورنہ تیرا سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کشش کم تھی تو صرف تمہیں چوٹ لگی ہے، زیادہ ہوتی تو تیرا سر ہی ختم ہو جاتا۔ پھر دیہاتی نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ ڈنڈا بغیر اٹھائے نہیں اٹھتا، بغیر کسی کے مارے یہ تیرے سر پہ نہیں لگتا، اور یہ زمین و آسمان خود سے بن گئے۔ تو اس نے کہا اب مجھے سمجھ آ گئی۔ تو دیہاتی نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تجھے دلیل نہیں سمجھائے گی، تجھے یہ ڈنڈا سمجھائے گی۔ تو خود سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاروں سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی اقوام گزری ہیں، حتیٰ کہ مشرکین عرب، انہوں نے بھی کبھی ایک رب کا انکار نہیں کیا، خالق کے منکر وہ بھی نہیں تھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے کہ ان سے پوچھو زمین کس نے پیدا کی، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ ان سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر تم ان کو کہو پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ مکالمے ہیں قرآن کریم میں، گویا کہ مشرکین عرب بھی ایک خالق کے قائل تھے۔ ہاں آگے انہوں نے بت تراش رکھے تھے کہ وہ خالق تو موجود ہے، لیکن یہ بت اس کے دربار میں اہم مقام رکھتے ہیں، اور کل کو یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو مشرکین بھی اتنے کمعقل نہیں تھے کہ وہ خالق کے منکر ہو جائیں، جتنے کمعقل ہمارے زمانے کے بظاہر یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں شیطان کے اور انسان کے درمیان جو مکالمہ تھا حضرت آدم کے درمیان، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان چاہے جتنا بھی ذہین ہو، لیکن اس کی ڈھٹائی اسے حماقت کی طرف لے گئی۔ اللہ کے دربار میں اس نے دلیل دینے کی کوشش کی، اور وہ دلیل ہی اس کی جہالت کا ثبوت تھی۔ تو شیطان تو ذہین تھا، لیکن ڈھٹائی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اس کی ساری ذہانت گھاس چرنے چلے گی۔ یہی صورتحال ان ملحدین کی ہوتی ہے کہ محض تعصب کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے، ورنہ وہ تعصب ختم کر دیں تو انہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کی طرف دلالت کرے گی۔ یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، جو تیز رفتاری سے چلتے ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے۔ یطلبہ کا مطلب تلاش کر لیتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور اس نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے، مسخرات بامری، جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں، یعنی اسی کے حکم کے آگے مسخر ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ الا، یاد رکھو، لہ الخلق والامر، پیدا کرنا اور حکم کرنا سب اسی کا کام ہے، یعنی پیدا بھی اللہ نے کیا اور حکم بھی وہی کرتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اس نے چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ چیزوں کی رہنمائی کے لیے اس نے باقاعدہ ان کو رہنما اصول دیے ہیں، احکامات دیے ہیں۔ تو پیدا کرنا بھی اس کی صفت اور حکم کرنا بھی اسی کی صفت۔ تبارک اللہ رب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، انہ لا يحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تضرعاً کہتے ہیں عاجزی کو، خفیہ کہتے ہیں چپ کے۔ یہ دعا کے دو آداب کا بیان ہے کہ جب اللہ سے دعا کرنی ہے عاجزی کے ساتھ کرنی ہے اور خفیہ طریقے سے کرنی ہے، یعنی خفیہ طریقے سے دعا کرنا، خفیہ طریقے سے ذکر کرنا، یہ افضل ہے۔ انسان اور رب کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کا اس طریقے سے اظہار ہوتا ہے۔ دعا کے مختلف آداب ہیں، جیسے دعا کا آغاز حمد و ثنا سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے ذریعے ہو، پھر عاجزی کے ساتھ ہو، اپنے عجز کا اظہار کیا جائے، جیسے سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا اور اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، میری ہڈیاں جو ہیں وہ گھل رہی ہیں، میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ اپنے عجز کا اظہار تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل سے ہی ہمیں دعا کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے لیے بڑائی ہے، انسان کے لیے عجز اور انکساری ہے۔ سب سے زیادہ عاجزی آپ کو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں نظر آئے گی، کیونکہ وہ روئے زمین پر کامل ترین بندے ہوتے ہیں، بندگی میں کامل ترین شخصیات ہوتی ہیں، اور دوسرے لوگوں نے بندگی انہی سے سیکھنی ہوتی۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جیسے عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، اسی میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جب دعا کی جائے عجز اور انکساری کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ دعا امید کے ساتھ کی جائے، نا امیدی کے ساتھ نہ ہو۔ جیسے حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، بظاہر بیٹا ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن میں آپ سے دعا کرنے میں مایوس نہیں ہوں۔ اگرچہ ظاہری سبب نہیں ہے، لیکن آپ کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں، آپ حکم کریں گے تو مجھے آپ کے حکم سے بیٹا مل جائے گا، اولاد مل جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سے جب بھی دعا کی جائے امید کے ساتھ کی جائے، چاہے ظاہری طور پر کوئی سبب آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بیٹا گم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا حضرت بنیامین۔ بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تلاش کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں نہ یہ ٹیکنالوجی تھی، نہ یہ سیکیورٹی کے ادارے تھے، سادہ سی دنیا تھی۔ اب کہاں تلاش کریں؟ کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف اور بنیامین کو تلاش کر کے لاؤ۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، جس کا اللہ پر ایمان ہو وہ کیوں مایوس ہوگا؟ تو جب بھی دعا کی جائے، چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی اندھیرا آپ کے سامنے ہو، سبب نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ سے دعا کریں، بھرپور یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس نے ایک کام کرنا ہوگا تو بظاہر کوئی سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے پھر اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور کام بھی ہو جائے گا۔ تو جب بھی دعا کریں ان آداب کے ساتھ کریں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیسے قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو حدود سے لوگ آگے بڑھتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام اونچی آواز سے دعائیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ تم کسی بحری ذات کو نہیں پکار رہے، یعنی اتنے اونچی آواز سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے ذکر ہو یا دعا ہو، اس میں علماء کرام نے خفیہ طریقے سے کرنے کو افضل قرار دیا۔ تو سب سے افضل ذکر بھی یہی ہے جو خفیہ طریقے سے کیا جائے، اور سب سے افضل دعا بھی یہی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ یعنی زمین میں اللہ نے جو امن پیدا کیا ہے، اس امن کو اپنے شر کے ذریعے خراب نہ کرو۔ انسان کے آنے سے پہلے اس زمین میں امن تھا،
انسان نے آ کر یہاں پر فساد برپا کرنا شروع کیا۔ تو گویا کہ انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے شر سے زمین کو بھی محفوظ رکھو اور یہاں جو ماحول ہے اس کو بھی محفوظ رکھو، زمین میں اصلاح کے بعد اس کو فساد نہ یہاں پر فساد کے ذریعے اس کو خراب نہ کرو۔ وَدْعُوهُ، اور اس کی عبادت اس طرح کرو خوفا و طمعا کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ وَدْعُوهُ کا مطلب ہے پکارو، دعا کرو، لیکن یہاں مفسرین نے اس کا مطلب عبادت کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ اور یہی ایمان کی بنیاد ہے کہ انسان اتنا مطمئن بھی نہ ہو کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہے، اور دل میں اتنا خوف بھی نہ ہو کہ اس کے دل سے امید جاتی رہے، بلکہ خوف اور امید ان دونوں کے درمیان انسان نے سفر کرنا ہوتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو عبادت انسان اس طرح کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دعا جب بھی کی جائے اسباب کو نہ دیکھا جائے، اللہ کی رحمت کو دیکھا جائے، اس کی رحمت پر توکل کرتے ہوئے بھرپور یقین اور امید کے ساتھ کی جائے۔ اسی طرح انسان عبادت کرتا ہے۔ اب ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہمارے تو وضو کا نہیں پتہ ہوتا، ہماری تو طہارت کا نہیں پتہ ہوتا کہ نہ جانے ہم طہارت صحیح طرح کر پائے ہیں یا نہیں، وضو کیا ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے طہارت کر لیں، صحیح طریقے سے وضو کر لیں، تو پھر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادات قبول فرما لی ہوں گی۔ تو اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے نماز پڑھی جائے، اور پھر امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کا اپنا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے رب سے گمان رکھتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی انسان سے سلوک کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو کہ خوشخبری دیتی ہیں۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکال لے جاتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، پھر وہاں پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے، شاید تم سبق حاصل کر لو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بارش کی مثال دے رہا ہے کہ جیسے بارش برستی ہے اور اس کے ذریعے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تو جو رب مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، وہ رب مردہ انسان کو بھی زندہ کر کے اپنے دربار میں پیش کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ذات ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے۔ بارش سے پہلے عام طور پر ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں بارش کے آنے کی خوشخبری دیتی ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ بادلوں کا اپنا وزن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا وزن ہے، اس کا ذکر ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، یعنی ہوائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سقناہ لبلد میت، ہم کسی مردہ زمین کی طرف ان کو ہنکا کر لے جاتے ہیں، یعنی ان بادلوں کو ہم کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، وہاں بارش ہوتی ہے، اور پھر اس بارش کے ذریعے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، شاید تم سبق حاصل کر لو، یعنی ان باتوں پر، ان نشانیوں پر غور کر کے شاید تم سبق حاصل کر لو، اس لیے تمہارے سامنے یہ بیان کی جا رہی ہیں۔ بادل عام طور پر اللہ کی رحمت کی دلیل ہوتی ہیں، لیکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بادلوں سے لوگوں پر اللہ کی جانب سے عذاب برسا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی بادل نمودار ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب میں ہوتے تھے۔ آپ کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے،
مضطرب ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب بادل آتے ہیں یا جب آندھی چلتی ہے تو آپ مضطرب کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بادلوں سے کچھ اقوام پر عذاب بھی برسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام طرز عمل تھا کہ تیز آندھی آ جاتی، کوئی بادل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے کہ یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو آندھیاں ہیں، یہ ہمارے لیے کسی زحمت کا سبب نہ بن جائے۔ بہت ساری اقوام ایسی گزری ہیں جن کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سزا دی، بادلوں کے ذریعے سزا دی۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ والبلد الطیب، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے، بلد ویسے شہر کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد زمین ہے۔ یخرج نباتہ بإذن ربی، اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہو گئی، لا یخرج الا نکدا، اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں۔ جب بارش برستی ہے تو زمین پر مختلف اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ زمین چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے جو بارش کا سارا پانی اپنے اوپر سے گزار لیتی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی زمین نشیبی ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے، ذخیرہ رکھتی ہے، خود تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن دوسری مخلوق وہاں سے آ کر پانی لے کر فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اور کچھ زمین زرخیز ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے، وہاں سے سبزہ نکلتا ہے، باغ نکلتے ہیں، کھیت اگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کا طرز عمل بھی مختلف ہوتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سن کر بھلا دیتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو احکامات کو محفوظ رکھتے ہیں، دوسرے ان سے آ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، خود وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جیسے بے عمل علماء ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بتاتے ہیں، بے عمل واعظین ہوتے ہیں، احکام یاد کیے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، خود فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے احکامات کو گویا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بارش کی مثال دے کر اسی طرف اشارہ کیا کہ جیسے بارش برستی ہے زمین پر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی اللہ کے احکامات کے ساتھ مختلف قسم کا طرز عمل رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو نکل آتی ہے، یعنی وہ بارش کو جذب کر کے پیداوار دیتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود زمین کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو زمین ناقص ہے اس سے جھاڑ جھنکاڑ کے سوا کچھ نہیں پھوٹتا، یعنی اس سے کسی کو خیر نہیں ملتی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ شکر گزار لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، فقال، چنانچہ انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ اب یہاں سے مختلف اقوام کے واقعات بیان ہوں گے جنہوں نے اللہ کی بیان کردہ نشانیوں پر کان نہ دھرے تو اللہ نے انہیں ملیمیٹ کر دیا۔ تو یہ تاریخ ہمیں سنائی جا رہی ہے، یہ محض معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے کہ جن اقوام کو ان نافرمانیوں کے ذریعے ہلاک کیا جا چکا ہے تو ان کے سبق سے، ان کی تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 برس کے بعد آئے تھے۔ اسرائیلی روایت ہے کہ ان کے درمیان 1000 برس کی مدت تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق یا تردید کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی پہلی نامور شخصیت ہے۔ درمیان میں اور بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
جو نامور پیغمبر گزرے ہیں وہ حضرت نوح ہیں، ورنہ درمیان میں جیسے میں نے عرض کیا اور بھی پیغمبر تشریف لائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اصل نام عبد الغفار تھا، اور نوح ان کا لقب اس لیے پڑا کہ یہ بہت زیادہ روتے تھے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر بہت روتے تھے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی محبت میں بہت زیادہ روتے تھے۔ نوح نوحہ کرنے سے ہے، رونے سے، تو کثرت گریہ کی وجہ سے، بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ اور یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرمائی۔ 950 برس تو یہ اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، پھر ان کی قوم پر عذاب آیا، عذاب آنے کے بعد بھی یہ 60 برس تک حیات رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب اس روئے زمین سے پھر رخصت ہوئے، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا، تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے اسی طریقے سے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے یقین جانو کہ مجھے تمہارے اوپر بڑے زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ تباہی اور بربادی کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے مختلف قسم کے مجسمے تراشے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو روکتے رہے لیکن وہ نہ روکے، اور نتیجتاً ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ قوم پیغمبر سے کہہ رہی ہے۔ الملأ کون کہہ رہے ہیں؟ قوم کے سردار، یوں کہہ لیجئے قوم کی اشرافیہ، جو ان کے مقتدر لوگ تھے، جو سرمایہ دار طبقہ تھا، رؤساء تھے، وہ کہنے لگے کہ جی ہم تو تمہیں العیاذ باللہ گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں قوم کے رئیسوں نے، اشرافیہ نے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا ہے، اور عام طور پر غریب غرباء نے پیغمبروں کا ساتھ دیا۔ بہت کم رؤساء نے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہوئے جو اپنی قوم کے رئیس تھے، حضرت عثمان ساتھ ہوئے جو اپنی قوم کے رئیس تھے، ورنہ عام طور پر جو غلام طبقہ تھا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، وہی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور رئیس عمومی طور پر اس دعوت کے مخالف تھے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، بڑے بڑے جو رؤساء تھے، ولید بن مغیرہ، یہ تمام اسلام کی دعوت کے مخالف کھڑے تھے۔ یہی صورتحال ہر زمانے کے پیغمبروں کے ساتھ رہی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ الملأ کا ذکر ہے کہ جی الملأ نے کہا، ملأ سے مراد سردار یا اشرافیہ، یعنی ہر زمانے میں پیغمبر کو اس وقت کی جو اشرافیہ ہے اس نے پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا۔ کیوں؟ پیغمبروں کی دعوت رئیسوں کی جو ظلم تھا اس کو چیلنج کرتی تھی۔ رئیسوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اگر یہ دعوت ترویج پا گئی تو ہماری سرداری کہاں جائے گی، ہماری سرمایہ داری کہاں جائے گی، یہ جو قوم کو ہم نے غلام بنایا ہے، ان کو پنجے میں جکڑا ہوا ہے، یہ پھر کہاں جائے گا۔ وہ پیغمبر تو آزادی کا درس دیتا تھا، وہ تو انسانوں کو برابر قرار دیتا تھا، تو وہ جو انہوں نے ذات پات کی تقسیم کی ہوئی تھی وہ جاتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے سردار مخالفت کرتے تھے۔ ابو جہل کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور اس نے بارہا اس کا اظہار کیا تھا کہ مجھے رتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ برحق ہیں، مجھے یقین ہے۔ پھر پوچھا گیا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہی سرداری کا مسئلہ تھا کہ سرداری کا کیا بنے گا۔ یہود نے انکار کیا، عیسائیوں نے انکار کیا، کیوں؟ سرداری کا مسئلہ تھا، سرمایہ کا مسئلہ تھا، ورنہ تو انہیں معلوم تھا کہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جو سب سے پہلے آ کر کھڑے ہوئے وہ یہی سرمایہ دار طبقہ تھا، یہی سردار تھے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی، ولکنی رسول من رب العالمین، مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔
آپ نے منکرین کا لہجہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کس طریقے سے پیغمبر کے ساتھ گستاخی سے پیش آ رہے ہیں، اور پیغمبر کا تحمل بھی جواب میں دیکھا کہ پیغمبر ان کے لب و لہجے کے جواب میں انہی کا لب و لہجہ نہیں اپناتا، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، واعلم من اللہ کی جانب سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم العیاذ باللہ گمراہی پر ہو۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں گمراہی پر نہیں ہوں، میں تمہاری خیرخواہی کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک قسم کا معیار سیٹ ہو گیا کہ جو داعی ہے، جس نے دین کا کام کرنا ہے، جس نے دعوت دینی ہے، جس نے معاشرے میں اصلاح کا کام کرنا ہے، تو اس نے رد عمل کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنا، اور یہ پیغمبرانہ لب و لہجہ اپنانے کی کوشش کرنی۔ اواعجبتم، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا، اور تاکہ تم بدعملی سے بچ کر رہو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ یعنی یہ پیغمبر ان سے کہہ رہے کہ تم میرا انکار کیوں کر رہے ہو، تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آیا ہے۔ عام طور پر منکرین کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام فرشتے لے کر آئیں گے، کوئی مافوق الفطرت ہستی لے کر آئے گی، کوئی ایسی ہستی لے کر آئے گی جو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول، یہ رسول یہ کیسا رسول ہے، اس کو کیا ہوا، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ سوشل رہا کرتے تھے، لوگوں میں گھل مل کر رہتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، لوگوں کے ساتھ خوشی غمی کے معاملات میں شرکت بھی فرماتے تھے، اور یہی چیزیں قوم کے رئیسوں کے لیے ناقابل گوارا تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں جو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، جو کھانا بھی کھاتے ہیں، جن کی شادیاں بھی ہیں، جن کے بچے بھی ہیں۔ تو اس سے دو چیزیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسی روئے زمین کے مقدس ترین شخصیات میں سے انتخاب کر کے بھیجتے ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر ہمیشہ سوشل ہوا کرتے تھے۔ دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ میں اپنے حجرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دوں۔ اگر لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے تو لوگوں میں اصلاح کا کام کون کرے گا؟ تو پیغمبروں نے لوگوں سے ناطہ نہیں توڑا، لوگوں سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگوں میں گھل مل کر رہتے تھے، اور اسی کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو اس میں امت کے نیک طبقے کے لیے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا علم ہے، ان کے لیے سبق ہے کہ لوگوں میں میل جول رکھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کا پیغام اسی طریقے سے کیا ہو، عام ہوتا رہے۔ تو پیغمبر یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں تعجب کیوں ہے، کیا تمہیں اس لیے تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا، علی رجل، ایک ایسے شخص کے ذریعے، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، تمہیں اس لیے تعجب ہو رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، چنانچہ ہم نے ان کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو کشتی میں ان کے ساتھی تھے ان کو بھی نجات دی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم کے لوگ راہ راست پر نہ آئے اور حضرت نوح کو یقین ہوا کہ یہ نافرمانی میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ یہ نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، اور ان کی جو نسل آئے گی وہ بھی تیری نافرمان ہوگی، لہٰذا ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوا،
اور اس سے پہلے اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، چنانچہ وہ کشتی بنا رہے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 2 برس ان کو لگے کشتی بنانے میں۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، وہ بہت بڑا بحری جہاز تھا جو کہ کافی لمبا تھا اور 3 منزلہ اونچا تھا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، بہویں ان کے ساتھ تھی، اور جو گنے چنے لوگ ان پر ایمان لائے وہ ان کے ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد اللہ جب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا کوڑا امت اس قوم پر برسا، آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور ہر طرف ایک سیلاب کا عالم تھا۔ بچا صرف وہی جو اس کشتی میں سوار تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کائنات کی جو نسل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ان 3 بیٹوں کے ذریعے چلائی۔ نسل انسانی ان 3 بیٹوں کے ذریعے چلی، سام، حام اور یافس۔ یہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہ پورا خطہ حضرت سام کی اولاد میں سے ہے، یعنی ہم سامیون نسل لوگ ہیں، اور جو حبشہ کے رہنے والے ہیں وہ حام کی اولاد میں سے ہیں، اسی طریقے سے باقی جو ہیں وہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے ذریعے چلائی ہے۔ تو انسانیت کے والد تو حضرت آدم ہیں، لیکن والد ثانی حضرت نوح ہیں، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسانی نسل جو ہے وہ آباد کی اور نسل انسانی کو چلایا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، اور اس وقت جتنے نافرمان تھے وہ سب برباد ہوئے، سب غرق ہوئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ یقیناً اندھے لوگ تھے، یعنی آنکھیں تو تھیں لیکن یہ آنکھیں انہیں فائدہ نہیں دے رہی تھی۔ ان آنکھوں کا کیا فائدہ اگر جی آپ کو حق نہ دکھا سکیں؟ تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ وہ گویا کہ اندھے لوگ تھے۔